أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم۔ اے ایمان والو، اللہ کسی قدر ایسے شکار سے تمہیں ضرور آزمائے گا جس تک تمہارے ہاتھ اور تمہارے نیزے پہنچ سکتے ہیں، تاکہ اللہ اس شخص کی پہچان کرا دے جو اس سے غائبانہ ڈرتا ہے، پھر جو شخص اس کے بعد بھی حد سے تجاوز کر جائے تو اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تقتلوا الصید وانتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره عفى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام۔ اے ایمان والو، تم احرام کی حالت میں شکار کو مت مارا کرو، اور تم میں سے جس نے قصداً اسے مار ڈالا تو اس کا بدلہ مویشیوں میں سے اس کے برابر کوئی جانور ہے جسے اس نے قتل کیا ہے، جس کی نسبت تم میں سے دو عادل شخص فیصلہ کریں، وہ قربانی کعبہ پہنچنے والی ہو یا اس کا کفارہ چند محتاجوں کا کھانا ہے یا اس کے برابر روزے ہیں، تاکہ وہ اپنے کیے کا مزہ چکھے۔ جو کچھ اس سے پہلے ہو گزرا ہے اللہ نے اسے معاف فرما دیا، اور جو کوئی ایسا کام دوبارہ کرے گا تو اللہ اس سے نافرمانی کا بدلہ لے لے گا، اور اللہ بڑا غالب بدلہ لینے والا ہے۔ أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما واتقوا الله الذي إليه تحشرون۔ تمہارے لیے دریا کا شکار اور اس کا کھانا تمہارے اور مسافروں کے فائدے کی خاطر حلال کر دیا گیا ہے، اور خشکی کا شکار تم پر حرام کیا گیا ہے جب تک کہ تم حالت احرام میں ہو، اور اللہ سے ڈرتے رہو جس کی طرف تم سب جمع کیے جاؤ گے۔ صدق اللہ العظیم۔